تحریک انصاف حکومت نے آئین میں ہونے والی 18ویں ترمیم پر دوبارہ غور کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ یہ 18ویں ترمیم ہے کیا، یعنی اس کے اہم نکات کیا ہیں، اور اب حکومت 18ویں ترمیم پر غور کر کے کون سی شقوں کو تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ سب سے اہم سوال یہ کہ کیا واقعی تحریک انصاف خود اپنی مرضی سے یہ کام کرنے جا رہی ہے یا کسی اور طاقت کے دباؤ پر یہ کام ہونے والا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک حالات کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر ٹچ کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ تحریک انصاف حکومت کے اہم وزراء کی جانب سے 18ویں آئینی ترمیم پر دوبارہ غور کرنے سے متعلق بیانات نے ملک میں صوبائی خود مختاری اور وفاقی نظام کے حوالے سے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ اس بحث میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کرونا جیسی وبا کے دوران اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے۔ تو جناب ہوا کچھ یوں کہ پاکستان میں کرونا وائرس کی وبا آنے کے بعد اس سے نمٹنے کے لیے کیے جانے والے حکومتی اقدامات میں تضاد، ابہام اور کنفیوژن کے باعث ملک کے مقتدر حلقوں میں وفاق کے صوبوں پر کنٹرول نہ ہونے کا احساس مزید گہرا ہوا ہے۔ دوسری اہم وجہ جو خاص طور پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ 18ویں ترمیم کی منظوری کے بعد سے ہی محسوس کر رہی ہے، وہ یہ کہ اس 18ویں ترمیم کی وجہ سے وفاقی حکومت کی آمدن میں کمی کے باعث وفاق کو اپنے اخراجات پورے کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ آمدن اور اخراجات کے اس فرق کو برابر کرنے کے لیے حکومت کو غیر ملکی قرضوں پر انحصار اور دفاعی اداروں کے بجٹ میں کٹوتی کرنا پڑ رہی ہے، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد وفاقی حکومت کو حاصل ہونے والے محاصل یعنی ٹیکس کلیکشن کا بڑا حصہ 58% صوبوں کو منتقل ہو جاتا ہے، جبکہ باقی ماندہ 42% سے وفاق نے دفاعی بجٹ، وفاقی حکومت کے انتظامی اخراجات اور اندرونی اور بیرونی قرضوں کی ادائیگی کرنا ہوتی ہے۔ اب آئندہ بجٹ کی تیاری کے لیے ہونے والے اجلاسوں میں بھی مالی مشکلات دور کرنے کے لیے دفاعی اداروں کے بجٹ میں کمی زیر غور ہے۔ اسی لیے دفاعی بجٹ میں کمی کے اس خطرے سے نمٹنے کے لیے مقتدر حلقے بجٹ سے پہلے 18ویں ترمیم میں رد و بدل چاہتے ہیں۔ یاد رہے کہ 18ویں آئینی ترمیم میں جزوی تبدیلی یا اس کی کلی واپسی میں حکمران جماعت تحریک انصاف کو کوئی دلچسپی نہیں، اور کیونکہ تحریک انصاف ان حالات میں نیا محاذ نہیں کھولنا چاہتی، جبکہ اس ترمیم کو منظور کرنے والی پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور باقی سیاسی جماعتیں بھی اس حق میں نہیں۔ لیکن مقتدر حلقے ہر حال میں 18ویں ترمیم میں دو بنیادی تبدیلیاں یعنی صوبوں کے اختیارات میں کمی اور مالی وسائل کی ازسر نو تقسیم کا طریقہ چاہتے ہیں، اور سیاسی جماعتوں کو قائل کرنے کے لیے ہر ممکن حد تک جانے کو تیار ہیں۔ اسی لیے نیب کو بھی ایکٹیو کر دیا گیا ہے کہ جو سیاسی گروپ اس تبدیلی کی راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرے اسے نیب کے نوٹسز ملیں گے، اور 18ویں ترمیم میں تبدیلی تک یہ دباؤ بڑھتا جائے گا، جبکہ خفیہ رابطہ کاروں کو بھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت سے سودے بازی کے لیے بیک ڈور چینل سے بات چیت تیز کرنے کا ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ 18ویں ترمیم میں رد و بدل یا اس کی مکمل واپسی کے لیے پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت چاہیے، اور امکان ہے کہ مئی کے آخر تک یہ معاملات طے کر لیے جائیں گے اور بجٹ سے پہلے یہ کام ہو جائے گا۔ مقتدر قوتوں بالخصوص اعلیٰ عسکری قیادت کا ماننا ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے لے کر چین تک ہر طرف سے ملک کے لیے مالی امداد یا قرضہ انہوں نے اپنی ذاتی کوششوں اور اثر و رسوخ سے لا کر دیا، اور انہی کے ادارے کے لیے قومی بجٹ میں ضروری فنڈ نہیں، کیونکہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے صوبے اپنا حصہ لے جاتے ہیں اور وفاقی حکومت کے پاس مہیا کرنے کے لیے وافر رقوم ہی نہیں بچتی۔ اس لیے یہ تو طے ہے کہ 18ویں ترمیم میں ہر صورت تبدیلی ہونے جا رہی ہے۔ اب ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ 18ویں ترمیم ہے کیا۔ تو جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں برطانوی طرز کے پارلیمانی نظام کو رائج کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، لیکن ملک بننے کے بعد آغاز میں ہی سیاسی کھینچا تانی اور ڈکٹیٹرشپ کے باعث ایسا نہیں ہو سکا۔ پہلا متفقہ آئین بھی 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو نے پارلیمنٹ سے منظور کروایا، جس میں بعد ازاں جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف کے مارشل لا کے دوران ترامیم کر کے کچھ تبدیلیاں کی گئیں۔
जैसा कि जनरल ज़ियाउल हक ने आइन में 8वीं तरमीम करके आर्टिकल 58(2)B के तहत असम्बलियाँ तोड़ने का इख्तियार सदर को दे दिया था, जिसे बाद में नवाज शरीफ ने अपने दूसरे दौरे हुकूमत के दौरान 13वीं आइनी तरमीम के ज़रिए वापस ले लिया था। मगर फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने दिसंबर 2003 में 17वीं आइनी तरमीम के ज़रिए असम्बलियाँ तोड़ने का इख्तियार दोबारा सदर को दे दिया था। इसके बाद 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी ने मुल्क की तकरीबन तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी को 18वीं तरमीम का ड्राफ्ट तैयार करने का टास्क दिया था, जो 18 माह में मुकम्मल किया गया। इसके बाद 8 अप्रैल 2010 को कौमी असम्बली, 15 अप्रैल 2010 को सेनेट से मंजूरी के बाद 19 अप्रैल 2010 को सदर ने 18वीं तरमीम के बिल पर दस्तखत करके उसे आइन का हिस्सा बना दिया था। 58(2)B के तहत असम्बलियाँ तोड़ने का इख्तियार सदर से वापस लेना, सूबा सरहद को खैबर पख्तूनख्वा का नाम देना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट कर इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने वाले जनरल ज़ियाउल हक का नाम आइन से निकालना, तीसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म या वज़ीर-ए-आला बनने पर पाबंदी ख़त्म करना, आला अदलिया के जजों और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का तरीक़ाकार मुतारिफ़ करवाना, वज़ीर-ए-आज़म को मुश्तरका मफादात कौंसल का सरबराह मुकर्रर करना, आइन को मुअत्तल करने का संगीन जुर्म गद्दारी करार देना, 1 दर्जन से ज़ायद वफाकी वजारतें जिनमें तालीम, सेहत, कल्चर, ज़कात, स्पोर्ट्स और लोकल गवर्नमेंट वगैरह शामिल हैं, उनके इख्तियारात सूबों को मुंतकिल करना। ये वो अहम तब्दीलियाँ हैं जो 18वीं तरमीम के ज़रिए 1973 के आइन में की गईं। आपके ख़्याल में 18वीं तरमीम में सूबों के इख्तियारात में कमी और माली अमूर से मुतल्लिक तब्दीलियाँ करने से मसला हल हो जाएगा या कुछ अरसा बाद इसे भी तब्दील करने की ज़रूरत पेश आएगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।